بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10 متفق علیہ. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الجنائز کے اندر اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الطلاق کے اندر ذکر کیا ہے. آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے دراصل اس بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سوگ کا جو اظہار کرنا ہے نا، وہ صرف 3 دن تک ہے. بات میری سمجھیے، کسی کا انتقال ہو جائے تو دکھ اور تکلیف تو زندگی بھر رہتی ہے دل کے اندر، وہ الگ چیز ہے. سوگ کا اظہار صرف 3 دن تک. ہاں، اگر ایک عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے کہا گیا ہے 4 مہینے اور 10 دن. 4 مہینے اور 10 دن تک وہ سوگ کا اظہار کرے گی، ہے نا، ظاہر کرے گی. باقی دل کے اندر تکلیف تو رہتی ہے، وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہے. لیکن جس کو کہتے ہیں سوگ کا اظہار کرنا، ہے نا، دکھ کا اظہار کرنا، تو دوسرے لوگوں کی اموات پر، کسی کے بھائی کا یا بیٹے کا یا کسی کا انتقال ہو تو صرف 3 دن تک. اور ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے جو سوگ کا اظہار کرے گی وہ 4 مہینے 10 دن. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، بہت ساری چیزیں جو غلط ہوتی ہیں، ان میں سے ایک غلط چیز یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ 40 دن پر ہی، اگر ایک خاتون ہے 40 دن پر ہی باہر آ جاتی ہے، یعنی سوگ ختم. اسلام میں جو کہا نا 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن آپ گھر کے اندر رہنا، ادھر ادھر جانا نہیں، ہے نا، شوہر کے گھر میں ہی رہنا، وہ سب کوئی پابندی نہیں. کوئی کہہ دیتا ہے بس 40 دن نہیں ہے نا، ختم ہو گیا، اب تم باہر نکل سکتے، وہ ساری پابندیاں ختم ہو جاتی. اسی طریقے سے ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے، جس سال انتقال ہوتا ہے، اب جیسے مثال کے طور پر عید الفطر کی آمد ہے، رمضان اس کے بعد عید. اب اس سے پہلے اس سال میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو جو پہلی عید آتی ہے نا، تو عید والے دن نئے کپڑے نہیں پہننا. اسی سال انتقال ہوا نا ہمارے گھر میں، کسی سال انتقال ہوا ہے تو نئے کپڑے نہیں پہننا. کیوں؟ ماتم کا اظہار، سوگ کا اظہار، ہے نا، دکھ کا اظہار. اس لیے اس عید میں کپڑے نہیں پہننا، نئے کپڑے نہیں بنوانا، نہیں سلوانا، نہیں پہننا. غلط. وہاں 4 مہینے 10 دن سے پہلے 40 دن پر ہی سب کچھ رائٹ کر لینا، باہر نکل جانا، وہ غلط ہے. اور یہاں جو ہے عید کے موقع پر خوشی کا اظہار نہ کرنے کے بجائے وہاں پر غم کا اظہار کرنا، جبکہ کئی مہینے گزر چکے ہیں، وہ غلط. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے آپ لوگوں کے سامنے. دراصل ایک واقعہ ہے، لمبی چوڑی حدیث ہے، میں مفہوم کے طور پر بیان کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی، جانتے کس کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی. وہی ابو سفیان جو جنگ احد وغیرہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے تھے. سن 8 ہجری میں یہی مسلمان ہو جاتے ہیں، ہے نا. اور ان کی بیوی، ان کی بیٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ہے نا، اور بہت ہی بہترین خاتون تھی. میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ایک مرتبہ ملنے کے لیے آتے ہیں ابو سفیان، جبکہ مسلمان نہیں تھے. بیٹی کیا کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو لپیٹ کے رکھ دیتی ہیں بازو میں. باپ گھر پہ آئے ہیں نا، لیکن بیٹی لپیٹ کر بستر بازو میں رکھ دیا. ابو سفیان نے کہا، بیٹی کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوئی یا بستر میرے لائق نہیں ہے؟ مکہ کے سردار تھے نا، بات بھی ذرا بڑی ہی کرتے تھے. کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ بیٹی نے کہا، ابو جی آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے. اگرچہ ایک چٹائی ہے تو کیا ہوا،
لیکن اس بستر کے لائق آپ نہیں ہیں، آپ ابھی کافر ہیں، اور میں نہیں چاہتی کوئی کافر میرے شوہر جو رسول ہیں ان کے بستر پہ بیٹھے۔ تو وہ خاتون تھی۔ خیر بعد میں سن 8 ہجری میں ابو سفیان مسلمان ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو یہی بیٹی کیا کرتی ہیں، وفات ہو چکی، 3 دن گزر چکا، شوہر کے علاوہ کسی اور کا انتقال ہو تو صرف سوگ کا اظہار کتنے دن کرنا ہے، صرف 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن ہو چکا، چنانچہ کیا کرتی ہیں، خوشبو منگواتی ہیں۔ خوشبو منگوانے کے بعد ایک نوکرانی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے گالوں میں مل دیتی ہیں، اپنے اس پر بھی لگاتی ہیں خوشبو، ہے نا۔ خوشبو لگانا بولے تو خوشی کا اظہار ہے نا، ماتم کا اظہار نہیں ہوتا، خوشبو لگانا بولے تو خوشبو لگائی، اور پھر اس کے بعد کہا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بات صرف یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہے جائز نہیں وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، مگر قابل پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرنا جائز ہے۔ شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن، باقی لوگوں کے لیے صرف 3 دن۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، میرے دل میں غم ہے، لیکن میں اظہار جو کر رہی ہوں وہ اب کہ میں ماتم ختم کر رہی ہوں، میں ماتم اب نہیں کر رہی ہوں، یہ اظہار میں کر رہی ہوں، ہے نا، میں اس چیز کو توڑ رہی ہوں، خوشبو لگا کر یہ بتلانا چاہتی ہوں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا نہیں۔ آپ دیکھیے جو لوگ کسی سال انتقال ہوا اور پھر اس کے بعد اس سال نئے کپڑے نہیں بنوائیں گے تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ ابھی بھی آپ ماتم منا رہے ہیں، ابھی بھی آپ ماتم منا رہے ہیں، جبکہ شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن اور دوسرے لوگوں کے لیے صرف 3 دن، جو اس حدیث کے بالکل خلاف ہو جائے گا، جیسا کہ معاشرے کے اندر عمل ہو رہا ہے کہ عورتیں 40 دن پر ہی، ہے نا، شوہر کا انتقال ہو گیا 40 دن پر باہر نکل آئیں، اور دوسری طرف اس سال جو عید آ رہی ہے اس میں کپڑے نہیں بنوائیں گے، ماتم کا اظہار کریں گے، ہے نا، سوگ منائیں گے ایک حساب سے، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو حدیث کے اندر ہے ہمارے اسلام نے ہر چیز بتلا دیا ہے، کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق